کیا جو ذکر علی کا رضا کے روزے پر، کیا جو ذکر علی کا رضا کے روزے پر، نجف کا دیکھا نظارہ، نجف کا دیکھا نظارہ، رضا کے روزے پر، رضا کے روزے پر، کیا جو ذکر علی کا رضا کے روزے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میموری ٹیکنیک پہ آج دوسرا لیکچر سیکھ رہے ہیں۔ میموری ٹیکنیک ایک سائنٹیفک ٹیکنیک ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے، جس میں جو یادداشت ہے وہ انسان کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب آپ کسی جگہ پہ جائیں، مثال کے طور پہ آپ کسی سٹی میں جائیں تو وہاں ہزاروں گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو شاید کوئی بھی گاڑی یاد نہ رہے، لیکن اچانک سے کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، تو وہ آپ کی ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر معمولی چیز آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ کسی مرد کو دیکھتے ہیں تو شاید وہ یاد نہ رہے، یا کسی خواتین کو دیکھتے ہیں وہ یاد نہ رہے، تو لیکن جب عجیب طریقے سے وہ مثال کے طور پہ ایک مرد ہے، اس کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، تو وہ اپنی مونچھوں کے ذریعے ایک ٹرک کو کھینچ رہا ہے، تو وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہوں تو وہ غیر معمولی کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ یا اپنے دوست کے کسی شادی میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی دلہن سوٹ بہت بڑا ہے، بہت فیشنی ہے، یا دولہے کا سوٹ ہے، تو وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہوں تو دیکھتے ہیں راستے میں ایک گاڑی ہے، اس پہ بہت بڑے غبارے لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے ہیں، تو یا کچھ ایسا غیر معمولی چیز لگی ہوئی ہے، تو وہ اچانک سے آپ کو بہت دیکھتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، انسان جو ہمارا مائنڈ ہے، دماغ ہے، وہ کیسے ایکسیپٹ کرتا ہے چیزیں۔ مثال 5 سینس ہیں، 5 سینس سے ہمارا جو دماغ ہے وہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی چیز چکھتے ہیں، ایک ہی دفعہ چکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کڑوا ہے۔ مثلا کوئی بھی چیز ہم چکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ چیز کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے۔ یہ کیسے دماغ ایکسیپٹ کرتا ہے؟ یہ جو زبان ہے، بیڈز ہے، یہ دماغ کو بتاتی ہے کڑوا ہے۔ تو جب ہم جو کوئی چیز چکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہتی ہے یہ کڑوی چیز ہے۔ اور دوسرا جب سنتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے 2-3 مرتبہ مجھے سنا، تو آپ فوراً میں نے ویڈیو بنائی، آپ نے صرف آڈیو دیکھی، لیکن میری زبان سے یا میری لینگویج سے آپ نے فوراً مجھے پہچان لیا، یہ مصطفیٰ بات کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اسی طرح سونگھتے ہیں ہم کوئی چیز، سونگھ کے ہمیں بدبو کا پتہ چل جاتا ہے، یہ بدبو ہے، یہ خوشبودار ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز جب دیکھتے ہیں، دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ چیز فلانی ہے، اس کا یہ نام ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، دماغ 5 چیزوں سے، یہ جو 5 حصے ہیں، انہی چیزوں سے دماغ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اگر جب بھی آپ کوئی کام کریں تو ان میں سے 5 چیزیں، اگر آپ 5 حصے جو ہیں اس کے ذریعے اگر آپ کوئی چیز یاد رکھیں تو وہ کبھی بھی آپ کو بھولے گی نہیں، اور ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی۔ تو جو ہمارا برین ہے، جو برین کی لینگویج ہے، اس میں 3 چیزیں بہت زیادہ جلدی ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں۔ جو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے، کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ، یعنی پرماننٹ جو لانگ ٹرم میموری ہے، تو اس میں جو ہمیشہ چیزیں یاد رہتی ہیں یا بہت دیر تک یاد رہتی ہیں، تو وہ چیزیں یاد رہتی ہیں یا امیج کی شکل میں ہوں، تصویر کی شکل میں ہوں، یا کوئی ایموشنل ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی ایموشنل چیز ہو، وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہتی ہے، یا پھر کوئی ویڈیو اچھی لگ جائے تو وہ چیز یاد رہتی ہے۔ تو 3 چیزیں، اگر 3 چیزوں کے ذریعے کوئی چیز سیکھی جائے تو وہ انسان کو جلدی یاد ہو جائے گی اور اچھی یاد ہو جائے گی۔
وہ 3 چیزیں کیا، آڈینس ہے اس سے اور ویڈیو ہے اس کے ساتھ آپ بندہ محسوس کرے تو وہ چیز بہت زیادہ یاد ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ یاد رکھیں، جب بھی کوئی چیز یاد رکھیں، آپ ریلیکس ہو جائیں، ریلیکس بالکل کمفرٹیبل جو پوزیشن ہے، آرام دہ پوزیشن ہے، اس حالت میں بیٹھ جائیں تاکہ آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ کر لے کہ میں نے ابھی کوئی چیز سمجھنی ہے، دیکھنی ہے یا سیکھنی ہے۔ بالکل کمفرٹیبل پوزیشن بنا لیں، اور جب کمفرٹیبل پوزیشن بنائیں گے اور یہ سوچ کے بنائیں گے کوئی چیز دیکھنی ہے تو فوراً آپ کا جو برین ہے، آپ کا دماغ ہے، یہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ پہلے ڈی ایکٹیویٹ ہوگا، تھکن ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن جب آپ کمفرٹیبل پوزیشن بنا لیں گے اور یہ سوچ کے بنائیں گے کہ جو کوئی چیز میں نے سیکھنی ہے تو فوراً آپ کا برین ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ تو وہ جب ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو وہ کوشش کرے گا، تو پھر ہم بھی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھ سکیں اور ہماری جو لانگ ٹرم میموری ہے اس میں چیزیں سٹور ہو سکیں۔ تو یہ ہو گیا پہلا کام۔ اس میں یہ کریں جب بھی کوئی چیز ہو تو اس میں دیکھیں ہم نے اس میں کیا چیزیں سیکھی، پیچھے ہم نے پاسٹ میں آئے، مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ کو ہمیں کیوں یاد رہتا ہے؟ اس لیے کہ حادثے کی شکل میں۔ تو جب بھی کوئی چیز آپ نے یاد رکھنی ہو تو اسے حادثے کی شکل میں بنائیں، کوئی سٹوری بنا لیں، حادثے کی شکل میں بنا لیں تو وہ بہترین یاد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک کار ہے جی، اس کا نام ہے، کار پہ کوئی بھی لکھا ہوا ہے، مثلا لکھا ہوا ہے مینار پاکستان، آگے تصویر بنی ہوئی ہے اور ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس پہ جو کار کا نمبر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے 5151۔ تو اچانک آپ کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے 5151، تو 5151 آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ تو اس کو لنکس دے دیں، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی آگے۔ لنکس یعنی 5151 اس پرانی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کا نمبر تھا 5151۔ جب آپ اس کو لنکس دیں گے کسی مشہور چیز سے تو وہ چیز آپ کو کبھی نہیں بھولے گی یا بہت زیادہ عرصہ تک وہ یاد رکھے گی۔ تو یعنی باقاعدہ کو ہمارا جو دماغ ہے، برین ہے، وہ جو لانگ ٹرم میموری ہے اس میں وہ چیزیں یاد رکھتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے دیکھا وہ مونچھوں والا ٹرک کو گھسیٹ رہا تھا تو پھنس گیا، وہ ہم نے دیکھا تو اس کو بھی ہم نے بہت زیادہ عرصہ یاد رہتا ہے۔ تو وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے یا جو کوئی چیز غیر معمولی ہے تو وہ چیز ہمارے برین میں زیادہ عرصے تک سٹور رہتی ہے۔ تو پھر جب بھی کوئی چیز آپ ٹاپک بنائیں تو اس کو ایسی سٹوری بنا لیں کہ غیر معمولی آپ کو چیز لگے، تو وہ آپ کو زیادہ یاد رکھے گی۔ پھر ہم نے تیسرا کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا ہے گاڑی آ رہی ہے، اس میں غبارے، بہت بڑے غبارے لگے ہوئے ہیں، تو وہ چیز ہمیں بہت زیادہ عرصے تک یاد رہے گی۔ یا پھر ہم نے شادی میں گئے، شادی میں ہم نے دلہن کا سوٹ دیکھا یا دولہے کا سوٹ دیکھا تو عجیب سا بہت زیادہ کلر ہوئے تھے، بہت زبردست چمکیلے تھے، تو وہ ہمیں کافی عرصے تک یاد رہے گا۔ تو پھر ہم یہ کریں کہ جب بھی کسی ٹاپک پہ آپ بات کریں تو اس کو کلرفل بنا لیں، امیج بنا لیں۔ جب کلرفل بھی بنائیں گے، امیج بھی بنائیں گے تو وہ بہت زیادہ عرصے تک آپ کو یاد رہے گا۔ اب کیسے بنائیں، کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ آج ہم نے یاد کرنا ہے جی معدے کی بیماریاں۔ اب معدے کی بیماریاں کیا کریں؟ ایک سرسری نظر ڈال لیں، جس طرح میں نے SQR3R میں بتایا، تو یعنی سروے کر لیں۔ تو آپ جو ہی سروے کریں گے، سرسری نظر ڈالیں گے، اس میں سے کوئی چیزیں آپ نوٹ کر لیں، یا تو پوری کتاب تو بہت بڑی ہو جائے گی، آپ ایک ڈیزیز کو کر لیں، ایک ڈیزیز کو کر لیں تو اس میں بہتر رہے گا، کوئی ایک ڈیزیز کر لیں۔ تو اس میں کیا کر لیں، ایک معدے کی بیماریاں ہیں، اس میں معدے کی تصویر بنا لیں، پکچر بنا لیں، اور اس کے سینٹر میں لکھ لیں کہ معدے کی بیماریاں۔ اور اب معدے کی بیماریاں ہم نے ڈائیگرام بنا لی، ڈائیگرام بنا کے اس کے سینٹر میں لکھ لیا کہ معدے کی بیماریاں۔ اب معدے کی بیماریوں کے لیے کیا کیا چیز مفید ہے، ان کو لکھ لیا ہم نے نشپاتی، اور ساتھ نشپاتی کی ڈائیگرام بنا لی، اور نشپاتی معدے کی بیماریوں کے لیے ٹھیک ہے۔ پھر سویکے عدس لکھ لیا، ساتھ ہم نے ڈائیگرام بنا لی، سویکے عدس بھی معدے کی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے نیچے پودینہ کا تصویر بنا لی اور لکھ لیا ہمیں پودینہ بھی اس کی بیماری کے لیے ٹھیک ہے۔ ایک یہ ڈائیگرام بنا لی، یعنی کہ کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں۔ پھر دوسری ہم نے معدے کی ڈائیگرام بنائی، اندر ہم نے
एक दो बोतलें रख ली मेडिसिन की, और मैदे की बीमारियाँ लिख लिया अंदर, उसके मैदे के अंदर लिख लिया मैदे की बीमारियाँ, और साथ एक दो बोतलें लिख ली। अब हमने करना क्या है कि मैदे की बीमारियों के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं, मरकब दो, ऊपर मरकब दो लिख के मरकब दो की तस्वीर बना ली, और फिर एक तरफ हाजूम लिख लिया, हाजूम की तस्वीर बना ली, जमा मामली रज़ा अलैहिस्सलाम लिख लिया, जमा मामली रज़ा अलैहिस्सलाम की तस्वीर बना ली। अब इनमें कलर करने हैं, जब भी कोई चीज़ करनी है इसमें कलर करेंगे, अच्छे कलर करेंगे, और कोशिश करें एक टॉपिक पे, मिसाल के तौर पे हमने किया जी आज हमने मैदे को साफ़ करने वाली चीज़ें, इसके लिए हमने रेड कलर दे दिया, और दूसरे पे हमने मिसाल के तौर पे मैदे को गर्म करने वाली चीज़ें या मैदे की जो ज़ख़म है उसको ख़त्म करने वाली चीज़ें, उसको हमने ब्राउन कलर दे दिया। यानी कि एक शाखें बना लें, कलर बना लें, और जो टॉपिक है उस पर मुख्तलिफ कलर बना लें मैदे के लिए। तो ये फ़र्ज़ किया मैदा, आप कोई भी चीज़ उसमें कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये अब जब कलरफुल हम करेंगे तो इस टेक्निक से हमें चीज़ें बहुत जल्दी भी याद होंगी और बहुत देर तक हमें हमारी मेमोरी में याद रहेंगी। लेकिन वो कलरफुल हो, जितने कलरफुल हो, जितनी चीज़ें अच्छी हों तो इतना उसके लिए बेहतर रहेगा। तो आज हम इतने ही सीख पाएंगे ताकि हमें थोड़ा एक नॉलेज हो जाए कि ब्रेन हमारा कैसे एक्सेप्ट करता है, और इसके बाद हम कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे कि कैसे हम किसी दूसरी चीज़ के साथ लिंक्स बनाते हैं जिससे हमारे ब्रेन में स्टोर चीज़ें हो जाती हैं और जल्दी याद रहता है। वो भी हैं, उसमें लिंक्स बनाएंगे, लिंक्स कैसे बनता है, और हमारे जो दिमाग है उसकी कितनी लैंग्वेज हैं, कहाँ कहाँ ज़्यादा स्टोर होता है, इसमें इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। आज एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने सीखा कि पहला चीज़ सीखा कि हमारा जो दिमाग है वो 5 हिस्सों से काम करता है। किससे? सूंघने की हिस्से, चखने की हिस्से, सुनने की हिस्से, बोलने की जो ज़ुबान है इसकी हिस्से, और देखने की हिस्से। ये जो 5 हिस्से हैं, जब भी आप बैठे 5 हिस्सों को मद्देनज़र रखते हुए 5 हिस्सों के साथ कोई भी चीज़ आप याद करें तो वो आपको नहीं भूलेगी। अगर कम से कम 3 हिस्से हैं उसमें लाजमी है, एक सुनने की हिस्स, दूसरा महसूस करने की हिस्स, तीसरा देखने की हिस्स। ये चीज़ें तो बहुत, ये 3 हिस्से तो बहुत लाजमी हैं। जब इन 3 हिस्सों के ज़रिए हम कोई भी चीज़ याद करेंगे, कोई भी चीज़ ज़्यादा सीखेंगे तो जितनी भी मुश्किल होगी वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगी। दूसरा हमने ये सीखा कि हमारा जो दिमाग है वो आसात को महफूज रखता है। तो फिर हमने कोई भी चीज़ अगर सीखनी है उसको कहानी की सूरत में, आसात की सूरत में बनाएंगे। फिर हमने सीखा हमारा जो दिमाग है वो कलरफुल चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद रखता है। तो हम डायग्राम बनाएंगे, कलरफुल बनाएंगे, उसमें हम हर डायग्राम, हर टॉपिक का अलग अलग करेंगे। मतलब मैदे की जो मुफीद ग़िज़ाएँ, मैदे को साफ़ करने वाली, उसका एक कलर कर दिया, और जो मैदे के ज़ख़म को ख़त्म करने वाली हैं उसका दूसरा कलर कर लिया, और जो मैदे के बलगम को ख़त्म करने वाली हैं उसको तीसरा कलर कर दिया, जो मैदे को तक़वियत पहुँचाने वाली हैं उसका चौथा कलर कर लिया। जब हम कलर अलग अलग करेंगे तो वो चीज़ हमारे माइंड में हमेशा के लिए रह जाएगी। तो इस तरह आप वो मैप बनाएं, कलर बनाएं, पिक्चरें बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका जो हाफ़ज़ा है वो भी तेज़ हो जाएगा। और याद रखें, हमारा दिमाग कभी भी कोई चीज़ याद करते हुए थकता नहीं है। उस वक्त थकता है जब हम दिमाग की ज़बान से उसको नहीं समझाते, तब थक जाता है। ये वैसे भी मिसाल के तौर पे कोई भी आदमी आता है, हम उसके साथ बात करते हुए तब थक जाते हैं जब या तो उसको समझा नहीं सकते, या वो समझ नहीं सकता, या उसकी ज़बान हम सीख नहीं सकते, तो तब भी वो थकता है। तो इसी तरह हमारा दिमाग भी, जब हम दिमाग की ज़बान से बात नहीं करेंगे वो थक जाएगा। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। शुक्रिया तमाम से।